بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. ایک دفعہ پھر پاتھ فیز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا موضوع ہمسایہ ملک سے ہے جہاں پہ کووڈ بہت بری طرح پھیل گئے اور اس ریویجز اس کے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو دیکھنے سے دیدنی ہیں. 3 سے 4 ہزار کے درمیان وہ بتا رہے ہیں. پرائیویٹ لوگوں کا کلیم ہے کہ شاید اس سے 3 گنا زیادہ تعداد ہے کیجولٹیز کی. شمشان گھاٹ اور قبرستانوں میں ٹوکن دے رہے ہیں وہ، خاص طور پہ شمشان گھاٹ میں، کیونکہ وہاں پہ کریمیشن ہونی ہوتی ہے. ٹوکن دے رہے ہیں کہ آپ اپنے ٹوکن کے حساب سے آئیں اور کریمیشن. بہت ہی برا حال ہے اور اس سے فیملیز جس طرح سے افیکٹ ہوئی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ لانگ رن میں یا کم از کم مڈل رن میں پروڈکٹیوٹی انڈیا کی جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوگی اور حکومت کے لیے پالیسی کو ڈیلیور کرنا جو ہے اس میں میجر امپیڈمنٹس اب آگے آ جائیں گے اس کرنٹ گورنمنٹ کا. ایک طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ انڈیا تو ایک ملک ہے اور وہ شاید چل پڑے، گورنمنٹ کا کافی حد تک اس سے فیلئر ہو گئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد کریم سلیری. ڈاکٹر صاحب بتائیں تھوڑا یہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آج کی آپ کو اسٹیٹ دیکھنی چاہیے کہ اس وقت حالات ہیں کیا. تو ابھی 20 ملین یعنی 2 کروڑ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ افیکٹ ہوگی ہے، اور یہ ایک امریکہ کے بعد اس وقت یہ آپ کا ہائیسٹ نمبر جو ہے وہ بن رہا ہے جو پوری دنیا میں کووڈ کی جو کیسز آئے سامنے آئے ہیں. اور اگر آپ اس کو دیکھنا شروع کریں تو جیسے اسپینش فلو نے برِ صغیر میں ہٹ کیا تھا، تو اسپینش فلو کا جو پہلی ویو بڑے مائلڈ سی ہو کے یہاں آیا تھا وہ؟ جی بالکل آیا. تو وہ بڑی مائلڈ سی ہو کے نکل گئی تھی. جو اس کی دوسری ویو تھی وہ بہت خطرناک ویو تھی جو اس وقت برصغیر پاک و ہند میں وہ برٹش انڈیا میں جب وہ آئی تھی. اور یہی چیز جو ہے یہ اب دوبارہ ہوئی کہ پہلی ویو جو تھی وہ ایک مائلڈ ویو تھی. اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب یورپ کی طرف دیکھ کے، امریکہ کی طرف دیکھ کے، لیٹن امریکہ کی طرف دیکھ کے، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ہمارے برصغیر پاک و ہند میں ایک کوئی میریکل ہے. کوئی ایک ایکسپرٹ سے کہتے تھے کہ جی ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ ڈیو ٹو مسالے کھاتے ہیں سم ریزنس کووڈ جو ہے اس کا اس طریقے سے افیکٹ نہیں ہوا. اور اسی چیز کو لیتے ہوئے سپٹمبر میں جب پچھلے سال سپٹمبر میں کووڈ کے کیسز میں جب کمی آئی تو میرا خیال ہے کہ انڈین حکومت نے بھی اور انڈیا کے لوگوں نے بھی کافی حد تک کرونا کو آسان لے لیا. اور بلکہ حکومت نے تو جنوری میں یہ بھی کہا کہ ہم نے کرونا پہ قابو پا لیا، فتح پا لی اور انڈیجنس ریسورسز سے فتح پا لی. اس کے ساتھ چونکہ سیرم انسٹیٹیوٹ جو ہے پونے میں وہ دنیا کا ویکسین بنانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے، تو انڈیا جو تھا اس کا خیال تھا اپنے آپ کو کہ وہ ایک فارمیسی آف دا ورلڈ ہے، پوری دنیا کو وہ سپلائی کرے گا. اور 92 جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی ایکچولی ویکسین کا دار و مدار جو تھا وہ انڈیا تھا کہ وہ بنا رہے تھے جو سینٹرل آپ کی کوویکس فیسلٹی ہے جو کہ WHO لیڈ، جس کے ذریعے آگے ویکسین باقی ملکوں میں تقسیم ہونا تھی، تو ان کو سیرم انسٹیٹیوٹ نے سپلائی کرنا تھا. تو اب اچانک سے ہم نے دیکھا کہ کیسز جو تھے وہ بڑھنا شروع ہو گئے. تو جنوری فیبرری میں جب کہ حکومت کا خیال تھا کہ اب کیسز جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، تو کیسز جو تھے وہ آپ کے بڑھنا شروع ہو رہے تھے. اور اس میں 2-3 جو فیکٹرز تھے وہ کافی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے. یعنی ایک تو لوگوں کو یہ سوچنا اور یہ خیال کرنا کہ چونکہ انڈیا کی پاپولیشن جو ہے وہ کمپیریٹیولی ینگ ہے باقی دنیا کی نسبت، پھر یہ دیکھنا کہ جی ہم ٹی بی کے لیے بھی ہمارے ہاں ویکسین لگتی ہے، مسالے ہم بہت کھاتے ہیں، یا جو بھی ایک ڈیوائن فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کہ انڈیا میں اس طریقے سے نہیں ہے. اور بائی دا وے یہ ساری چیزیں پاکستان پہ میں بات کروں گا، یہ ساری چیزیں پاکستان پہ بھی اسی طرح سے منطبق ہوتی ہیں. ہمارے ہاں بھی ایگزیکٹلی یہی سوچا گیا اور ہم نے بھی اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا. تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے جو سوچ میں سوشل ایشوز جو تھے، جو سوشل بیہیویئر تھا ٹورڈز کووڈ کہ جب شروع ہوا تو دیکھیے انڈیا نے فوری طور پہ لاک ڈاؤن، اور بڑا بروٹل قسم کا لاک ڈاؤن، چند گھنٹے کے نوٹس پہ لاک ڈاؤن لگا دیا.
کرفیو لگا دیا جب پچھلے سال شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کو بالکل ہی ایزی لینا شروع کر دیا، اور ہمارے یہاں بھی تقریباً یہی کچھ ہوا. اب جب یہ تیسری ویو جو کہ جس کو ہم تیسری ویو کہہ رہے ہیں، اور انڈیا میں اس کو دوسری ویو کہا جا رہا ہے، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں 2-4 فیکٹرز تھے. ایک تو یہ 5 بڑی اسٹیٹس تھیں، کیرلا میں، تامل ناڈو میں، آسام میں، ویسٹ بنگال میں، یہاں پہ کہ الیکشنز کا سلسلہ جاری تھا، اور ویسٹ بنگال میں یہ 8 راؤنڈز میں الیکشن جو تھے وہ ہونا تھا. اب ان الیکشن کے لیے میسو ریلیز جو تھیں وہ ہو رہی تھی، یعنی جو مودی ہیں، مودی نے ویسٹ بنگال میں 20 ریلیز، میسو ریلیز انہوں نے خود کی. تو جس وقت پورے انڈیا میں یہ کووڈ پھیل رہا تھا، وہاں پہ بغیر ماسک کے میسو گیدرنگ جو تھی یہ چل رہی تھی، اور یہ مارچ اپریل کی بات کر رہے ہیں. تو ایک تو وہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا، اور اس میں اپوزیشن بھی اپنی ریلیز کر رہی تھی. اپوزیشن نے تو ویسٹ بنگال میں جب ان کے کینڈیڈیٹس ایک دو جو تھے، جب ان کی ڈیتھ ہوئی کووڈ کی وجہ سے، تو انہوں نے سسپینڈ کر دی. بعد میں باقی جگہوں پہ بھی بی جے پی نے بھی سسپینڈ کی، لیکن تب تک شاید لاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا تھا، آلریڈی یہ پھیل چکا تھا. مہاراشٹرا سے یہ سیکنڈ ویو جو تھی یہ شروع ہوئی تھی، بامبے سے اور باقی، اور اس کے بعد یہ پھیلتی ہوئی باقی اسٹیٹس پہ آنا شروع ہوئی. تیسرا جو بڑا فیکٹر انڈیا میں آیا وہ آیا تھا کہ انڈیا نے آئی وڈ سے کہ بی جے پی گورنمنٹ نے تھوڑی سی ایروگنس دکھائی ٹورڈز ویکسینیشن. تو ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ وہ ورلڈ فارمیسی ہیں، تو انہوں نے جو ویکسینیشن امپورٹ ہے، جو بھی وہاں پہ امپورٹ کرنا چاہ رہا تو اس کے لیے بیوروکریسی نے لمبی چوڑی جو تھیں وہ ویلیڈیشن اور وہ انہوں نے وہ کنڈیشنلٹیز لگا دی، انہوں نے امپورٹ نہیں کی. اور آج کی اگر آپ صورتحال دیکھتے ہیں تو 1.4 بلین پاپولیشن میں ابھی تک صرف 1.9% کے قریب پاپولیشن ہے جو ویکسینیٹ ہوئی، جو جن کو 2 ڈوزز لگ گئی ہیں. تقریباً 11% ہے جس کو 1 ڈوز لگی ہے، اور یہ بھی اب سیکنڈ ویو شروع ہونے کے بعد ایک دم سے اس میں تیزی آئی. تو انڈیا نے اسٹیٹ میں ریفیوز کر دیا تھا باہر سے ویکسین امپورٹ کرنا. ان کا خیال تھا کہ ہمارے ہاں حالات جو ہیں وہ اپنی جو ہوگی انڈیجنس ویکسین اسی سے ہم گزارا کریں گے. اس کا نقصان 2 طرح کا نقصان ہوا. ایک تو نقصان یہ ہوا کہ انڈیا کی اپنی پاپولیشن کو ویکسینیٹ نہیں ہو سکی. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ یورپ میں اور باقی ڈیولپنگ کنٹریز میں، چونکہ ایسٹرازینیکا جو تھا اس کا میجر سورس جو تھا وہ پونے میں سیرم انسٹیٹیوٹ تھا، تو جب انڈیا نے ایکسپورٹ بین کر دی اپنے ہاں کیسز بڑھتے ہونے کی وجہ سے، تو باقی دنیا میں بھی جو کرونا کو کنٹین کرنے کی جو ایفرٹس تھیں وہ بری طریقے سے ہٹ ہوئیں. اور چوتھا اور امپورٹنٹ فیکٹر اگر میں دیکھوں تو چوتھا اور امپورٹنٹ فیکٹر اس میں جو ہے وہ ایک سینٹرل کوآرڈینیشن یونٹ کا نہ ہونا ہے. یعنی انڈیا جو کہ 28 اسٹیٹس پہ مشتمل ہے، وہاں پہ آکسیجن کی فراہمی ہر اسٹیٹ میں کس حساب سے دی جائے گی، وہاں پہ ویکسین کی فراہمی. تو پاکستان کا جو ایکسپیریمنٹ ہے NCOC کا، میرا خیال ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر میں کمپیئر کر رہا ہوں ابھی تک کہ انڈیا اور پاکستان کے جو ویکسین سے کوپ کرنے کی جو سچویشن جو اسٹریٹجیز ہیں، تو جو پلس پوائنٹ مجھے پاکستان میں نظر آتا ہے وہ NCOC کا ہونا ہے، جس کے تحت وفاق کی اکائیاں جو ہیں وہ بیٹھ کے اور آپس میں وہ ڈسکس کر سکتی ہیں. وہاں پہ سچویشن جو ہے نہ صرف وہ بلکہ اسٹریٹجیز ڈسکس ہوتی ہیں. لیکن ہیلتھ منسٹری تو ان کا یونین سبجیکٹ نہیں، دیکھیے وہاں پہ یہ چیز تو ریکارڈ ہوتی ہے کہ کیسز کہاں پہ کتنے ہیں. یہ چیز ریکارڈ نہیں ہوتی کہ کس جگہ پہ آکسیجن کتنی چاہیے اور وہ آکسیجن کی فراہمی کہاں سے ہوگی. اس کے لیے تو کورٹس میں جانا پڑ رہا. کورٹس کی رولنگ پہ بھی کیجریوال جو ہیں، آپ ان کی اسٹیٹمنٹس پچھلے 2-4 روز کی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو انڈیا کا دلی کا کوٹا اس کے مطابق اس کو نہیں مل رہی جتنی اس کی ضرورت ہے. کوٹا نہیں، جتنی ضرورت ہے اس سے ہاف آکسیجن جو ہے وہ مل رہی ہے. تو آپ کو ایک سینٹرل کوآرڈینیٹنگ ایجنسی چاہیے جو دیکھ سکے، جیسے ہمارے ہاں ہوا تھا. ہمارے ہاں وینٹیلیٹرز نہیں تھے، ہمارے ہاں آکسیجن بیڈز نہیں تھے، ہمارے ہاں جو پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹس ہیں وہ نہیں تھے. لیکن NCOC کے آنے سے یہ ہوا کہ سینٹرلائز پروکیورمنٹ صوبوں کو کہا کہ وہ اپنی بھی کر لیں، لیکن سینٹرلائز پروکیورمنٹ کر کے بھجوائی گئیں جہاں پہ ان کی ضرورت تھی. تو انڈیا میں یہ میکنزم جو ہے یہ نہیں ہے. اب اگر ہم آتے ہیں کہ اس پہ کرنا کیا ہے، تو ایک تو ہمیں ظاہر ہے وی نیڈ ٹو شو سالیڈیرٹی پوری دنیا میں جہاں پہ بھی کووڈ کے پیشنٹس ہیں انکلوڈنگ انڈیا. لیکن اس سے ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ شاید ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے.
جو 4 فیکٹرز میں نے گنوائے اس میں جو 5واں فیکٹر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے جو اے سمپٹومیٹک کیسز یا سمپٹومیٹک کیسز ٹریٹ نہیں ہوتے تو وائرس کی ایک نیچرل فنومینا وائرس میوٹیٹ کرتا رہتا ہے. اب انڈیا میں ہر طرح کا ویریئنٹ موجود ہے, اس میں برازیلین ویریئنٹ بھی ہے, اس میں برٹش ویریئنٹ بھی ہے, اور اس میں انڈیا کا ڈبل میوٹنٹ ویریئنٹ بھی اس وقت سامنے آ چکا ہے جو کہ 2 دفعہ میوٹیٹ ہوا ہے. پاکستان میں ساؤتھ افریقہ اور برٹش ویریئنٹ موجود ہے. پاکستان میں چونکہ اس طریقہ سے جینوم سٹڈیز نہیں ہوتی, انڈیا میں بھی نہیں ہوئی. انڈیا میں کیپیسٹیز ہونے کے باوجود جنوری سے سٹارٹ ہوا اور اس کو بلکہ فنڈ جو تھے وہ فیبری میں دیے گئے. پاکستان میں بھی یہ نہیں ہو رہا. اب ہمیں نہیں پتہ کہ کون کون سے میوٹیٹ جو ہیں اس وقت 3rd ویو میں پاکستان کو ہٹ کر رہے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اور میں خدا نخواستہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے شاید بہت زیادہ مجھے اس میں کنسرن یہ بھی آ رہا ہے کہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے یہ مہینے 1.5 مہینے کے لیگ کے ساتھ یہ خدا نخواستہ پاکستان میں ہو سکتا ہے. اور یہ میں کوئی پروڈکٹ نہیں کر رہا, یہ میں صرف ٹرینڈز دیکھ رہا ہوں کہ ان ٹرینڈز کی روشنی میں اس وقت وہ انڈین جو ویریئنٹ ہے وہ آلریڈی 17 ممالک میں پہنچ چکا ہے. پاکستان میں بھی جو ٹرانزٹ پیسنجرز ہیں پاکستان میں ہو کے گئے ہیں, یاتری ہو کے گئے ہیں, یا ابھی بھی سلسلہ جو ہے وہ ویسے بھی باہر سے جو فلائٹ آتی ہیں دبئی یا دوحہ تک تو کٹھی ہے, وہ ٹرانزٹ ہے نا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر وہ آپ کا ٹرانزٹ کے ساتھ وہ ویریئنٹ یہاں پہ آ گیا تو ہمیں ابھی سے اس کے لیے تیاری کرنا ہوگی. یہ جو عید کی جو آ رہا ہے بریک آ رہی ہے, یہ اس میں بہت اچھا کیا ہے وفاقی حکومت نے اور صوبہ نے اس کی پیروی کی ہے کہ 9 دن کے لیے ایک کواسائی لاک ڈاؤن ہوگا. ظاہر چھٹی اور ساری چیزیں بند, اور تو اس سے تھوڑا سا کنٹین کرنے کی کوشش کی جائے گی. آلریڈی ملک میں آکسیجن جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. انڈیا کو اب آکسیجن امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے, سعودی عربیہ سے آکسیجن امپورٹ ہو رہی ہے, باقی ملکوں سے آکسیجن امپورٹ ہو رہی ہے. ہمارے ہاں بھی ہمیں یہ تیاریاں جو ہیں یہ کرنا پڑیں گی. آکسیجن کے لیے تیاریاں, آکسیجن کنسٹر کے لیے تیاریاں جس میں کہ ان کو رکھا جاتا ہے سلنڈرز, جو بیڈز ہیں آکسیجنیٹڈ بیڈز ان کے لیے تیاریاں, ویکسین میسو اسکیل پہ رول آؤٹ کرنا وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک بہت اچھی جا رہی ہے. لوگوں کا ہیزیٹیشن ہے کہ لوگ نہیں لگوا رہے, جو لوگ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں ان کو حکومت جو ہے وہ لگاتی چلی جا رہی ہے. کل کا فگر 2 لاکھ کا تھا پر ڈے ویکسین لگنے کا. لیکن یہ ہمیں تھوڑا سا ذہن پہ ورس کے سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کرے کہ ہم جو ہے اس ویو سے بچ جائیں, لیکن وہ جو ڈیوائن ہم بلیسنگ کہہ رہے تھے اور جو ٹی بی کا کہہ رہے تھے کہ اس ویکسین کی وجہ سے ہمارے ہاں کووڈ نہیں پھیلا, یا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہرڈ امیونٹی ہے, یا ہم کہہ رہے تھے کہ ڈیموگرافک فیچرز جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ لوگ زیادہ ینگ پاپولیشن ہے, ہم مسالے دار غذائیں کھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں انڈیا کے کیس میں مسالے دار غذائیں پہ تو WHO یونیسکو وہ کوئی ریسرچ بھی, لیکن یہ ساری چیزیں انڈیا کے کیس میں فالس پروو ہو چکی ہیں جو جس ویریئنٹ نے وہاں پہ اب اٹیک کیا ہے. اور خدا نخواستہ یہ سچویشن پاکستان میں بھی آ سکتی ہے. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہوگی اور اس کے لیے ہمیں خود سے اپنے سماجی رویوں پہ نظر رکھنا ہوگا. پروگرام ختم کرنے سے پہلے کوئکلی کہ سماجی رویوں کو چھوڑ, مطلب وہ تو ہے اس میں تو کوئی وہ فار گرانٹیڈ لینا چاہیے کہ کرنا چاہیے, اس کو کیا تیاری کرنی چاہیے؟ ہمیں ویکسین کی جو رول آؤٹ ہے اس کو میکسیمائز کر دینا چاہیے. عید کی چھٹیوں میں بھی لوگوں کو ویکسین لگتی رہنی چاہیے. جیسے 60 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو گھر گھر میں جا کے ویکسین لگانے کی سہولت دی ہے حکومت نے, اس کو 50 سال تک لے آنا چاہیے. اس وقت ساری ویکسینیشن جو ہے وہ اربن سینٹرز میں ہو رہی ہے. رورل ایریاز میں پاکستان میں کووڈ آ چکا ہے اور وہاں پہ لوگوں کے پاس نہ تو اویئرنیس ہے اور جن کے پاس ہے وہ ہیزیٹنٹ ہیں ویکسین لگوانے میں. تو وہاں پہ ہمیں جا کے ویکسین کو پروموٹ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اس وقت پیمرا کو بہت اسٹرانگ اسٹینس لینا چاہیے کہ جتنے اینٹی ویکسین اس وقت پروپیگنڈا چل رہا ہے اور لوگ اپنے وی لاگز اور بہت سی چیزیں چڑھا رہے ہیں ان کو ہمیں اتارنا چاہیے کہ یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ, واٹس ایپ پہ ان چیزوں کو بین ہونا چاہیے. ویکسین میں ہی سب کی بھلائی ہے. آکسیجن کی سپلائی جو ہے اس کو ہمیں انشور کرنا ہوگا. اور جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے کیے تھے کوارنٹائن سینٹرز, ان کو ہمیں دوبارہ سے فعال بنانا ہوگا. ذہنی طور پہ یہ تیار ہونا ہوگا کہ یہ ویو جو ہے یہ پاکستان میں بھی آ سکتی نہیں, یہ آ رہی ہوگی. یہ ہم جیسے چائنا کو اور ایران کو دیکھ کے ہم کہہ رہے تھے کہ شاید پاکستان ہٹ نہیں ہوگا,
اسی طریقے سے ہم بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ جو کچھ انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ شاید پاکستان میں نہیں ہوگا. یہ پورا سب کانٹیننٹ اس سے افیکٹ ہو رہا ہوگا. اگر ہم اف ہسٹری از اینی گائیڈ, اور جو ٹرینڈز ہیں وائرالوجیکل ٹرینڈز جو ہیں, اف دے آر اینی گائیڈ, تو پاکستان اگلے 1-2 مہینے میں خدا نخواستہ اسی طرح کی سچویشن کو فیس کرنے والا ہے, اور ہمیں اس کے لیے ابھی سے تیار ہونا ہے. بہت بہت شکریہ. کچھ مزید کہنے کے لیے اس پہ ہے نہیں ہے, اور باٹم لائن یہی ہے کہ بہت بڑا خطرہ پاکستان کے سر پہ بھی یہی تلوار لٹک رہی ہے, اور اب ہم نے ایک پروٹوٹائپ کو انویل ہوتے ریئل لائف میں اپنے سے بہت بڑے سکیل پہ دیکھ لی ہے. تو ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک جو سٹڈی ہے اس کو ہم نے ریئل لائف سٹڈی کو دیکھ لی ہے. تو ریسرچ جو ہے ہمارے سامنے آٹومیٹکلی ہوئی ہوئی ہے اب, تو اس سے فائدہ اٹھانا اب قدرے آسان ہے. تو حکومت کو اور جو بھی کرتا دھرتا ہے ان کو چاہیے کہ اگریسولی اس کے اوپر کریں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہو سکے تو اس پروگرام کو لائک, سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک پروگرام جلد پہنچتے رہیں. اللہ حافظ.